بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا کے کئی گمشدہ شہروں کی تاریخ جو کہ اگرچہ ابتدا زمانے کے ہاتھوں موت کا شکار ہو کر صدیوں کی خاک کے اندر دب کر رہ گئے اور اپنی موت کے ہزاروں سال بعد کسی اتفاقی حادثے یا ماہرین آثار قدیمہ کی کوششوں سے دوبارہ دنیا کے سامنے آ سکے، جن کے انکشاف کے بعد ہمیں نہ صرف اس عہد کے تہذیب و تمدن، رہن سہن اور عظمت رفتہ کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکی، بلکہ اس شہر کی تباہی کے اسباب بھی دنیا کے سامنے آئے۔ لیکن آج ہم آپ کو جس شہر کی جانب لے کے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف حادثاتی طور پہ ممکن ہو سکی، بلکہ ماہرین گزشتہ 2000 سالوں سے زمین کے مختلف گوشوں سے اس کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کوشش برابر نہ ہو سکی۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے رومن امپائر کے شہر گمگشتہ کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اپنے عہد کے معروف اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا۔ لیکن خدا جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی کہ وہ نہ صرف تباہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے ایک عبرت انگیز داستان چھوڑ گیا، بلکہ ہر دیدہ عبرت کو یہ درس بھی دیا کہ اس دنیا میں کسی کو بھی سباحت حاصل نہیں۔ لیکن اس وادی حیرت میں قدم رکھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ 18ویں صدی کا تذکرہ ہے، جب اٹلی کے ایک بنجر علاقے کے مقیم کسان نے اس علاقے میں پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودنے کا قصد کیا، اور دوران کھدائی اگرچہ اس گڑھے سے پانی تو نہ مل سکا، مگر وہ انجانے میں ایک ایسے شہر کی دریافت کا سبب بن گیا کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے گزشتہ 2000 سالوں سے کوششیں جاری تھیں۔ جب اس کسان نے کھدائی کے دوران محسوس کیا کہ اس کے کنویں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کے گمان ہوتا تھا کہ شاید نیچے کوئی بستی آباد ہو، اس نے اس کا تذکرہ اپنے علاقے کے ایک سرکردہ افراد سے کیا، جس کی اطلاع پر جب آثار قدیمہ والوں نے اس کی کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ناظرین کرام، یہ شہر جس کا نام پومپی بیان کیا جاتا ہے، اپنے عہد قدیم کی بدولت محققین کی تلاش کا مقصود تھا، جس کی کھدائی کے بعد اس کے بارے میں کیے گئے انکشافات نے ایک دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جو کہ کبھی رومن امپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، جس کی تعمیر 7ویں صدی قبل از مسیح بتائی جاتی ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے مکین اپنے عہد کے مہذب تقاضوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ شہر جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف بادشاہوں کے زیر نگی رہ کر بالآخر رومن امپائر کے تصرف میں پہنچا، تو اس نے ترقی کی منازل کو اس تیزی کے ساتھ طے کیا کہ انتہائی مختصر عرصے میں یہ اپنی دنیا کا ایک ممتاز تجارتی مرکز بن گیا۔ لیکن اس شہر کے مکین جن کو فطرت نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، انہوں نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں قوم لوط اس کردار کی حامل تھی، جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ کر رہ گئے۔ حتیٰ کہ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ پومپی کے رہنے والے اپنے جیسے انسانوں سے تو کجا، بلکہ وہ بھی حیائی کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جانوروں کے ساتھ اپنے جنسی تعلق کی تصاویر بنا کر شہر کے چوراہوں میں لٹکا دیتے، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی تحریک دی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قوم لوط ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہوئی تو اللہ نے اپنے حکم سے اس پہ پتھروں کی بارش کی اور وہ لوگ نشان عبرت بن کے رہ گئے۔ مگر جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ اس شہر کے باشندے اس گناہ میں کہیں زیادہ آگے نکل گئے تھے، جن کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنسی جیسے موذی گناہ کی دلدل میں دھنس چکی تھیں، حتیٰ کہ جانوروں اور معصوم بچے بھی سرعام ان کے اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ اس شہر کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس کا ہر دوسرا گھر براثل یعنی عیاشی کا وہ اڈا تھا، جہاں پر مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی
خوبصورت لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کرنے کا کاروبار کیا جاتا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد کسی محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کما لیتا۔ ناظرین کرام، اس شہر بدبودار کے بارے میں اور آقے تاریخ کی شہادت ہے کہ یہاں پر نہ صرف غلاموں کی ایک بڑی تعداد بلکہ شہر کی اشرافیہ بھی اسی مذموم کاروبار کا حصہ تھیں۔ روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اس شہر کا حاکم طبقہ بھی یا تو اپنے براثل کا مالک تھا یا وہ جسم فروشی کی دلالی جیسا گندا کام کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا۔ اس شہر کے مکین اس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی کوئی دوسری مثال تلاش کرنا ایک کار لا حاصل سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئیں وہ اس قدر بیہودہ اور اخلاق باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواریوں پر اپنے بیہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے مستعمل تھے۔ مثال کے طور پہ یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پہ ایسے سوئمنگ پولز اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مرد و عورت کو اجازت دی جاتی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات سب تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہگار زندگی کی حد کہاں پہ جا کے ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے براثل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لاپنارا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بھیڑیے کے ہیں۔ اس براثل کو زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفل سجائی جاتی کہ الامان و الحفیظ، اور ان میں باپ بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے۔ ناظرین کرام، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دست قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگینیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کی، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پہ یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی جا لیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی زیرو زندہ نہ بچ سکا، اور جب 1748 میں اتفاقیہ طور پہ اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔